اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہت سے فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، اسی لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نوروں والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان کے علاوہ پوری کائنات میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، پوری تاریخ انسانیت میں، کہ اس شخص کو نبی کی ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ملی ہوں سوائے حضرت عثمان کے. اتنی بڑی فضیلت والے شخص. بہرحال جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی جو داستان ہے شہید کرنے کی، مورخین نے وہ بھی لکھی ہے، انتہائی عجیب و غریب. 82 سال ان کی عمر تھی، روزے کی حالت میں تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ 82 سال کتنی عمر ہوتی ہے، اور اس حالت میں جبکہ روزہ ہو. 30-40 دن سے بلوائیوں نے، باغیوں نے ان کے گھر کا پانی بھی بند کر رکھا تھا، گھر کا محاصرہ بھی کر رکھا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے اسی حالت میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے ساتھ خواب میں تشریف لائے کہ عثمان پریشان ہو، اس حالت میں ہو، روزے میں ہو. کہا یا رسول اللہ روزے سے بھی ہوں اور ان لوگوں نے مجھے جو ہے پریشان بھی کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان چاہو تو مدد آ جائے، مدد بھیج دی جائے گی، اور اگر چاہو تو روزہ ہمارے ساتھ افطار کر لو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس طرح خواب میں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج افطار کرنا پسند کیا، یعنی کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا. خود ان کو پتہ چل گیا تھا. اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر کی کھڑکی کھولی اور بلوائی جو مدینے کی گلیوں میں ان کا گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مسلمان بھی آئے تھے، پانی کی تنگی تھی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو فلاں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا. لوگوں نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے. اور عثمان نے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے کنواں وقف کیا؟ کہا آپ نے کیا تھا. دوسری بات، اچھا یہ بتاؤ کہ جب مسجد نبوی میں توسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ وہ کون شخص ہے جو مسجد نبوی کے اندر پلاٹ خرید کر اس کی توسیع کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کام کیا تھا؟ جواباً ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا تھا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا جیش العسرہ، تنگی کا لشکر تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کون شخص ہے جو اس لشکر کو تیار کرے ساز و سامان کے ساتھ، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں یاد ہے. کس نے کیا تھا؟ کہنے لگے آپ نے کیا تھا. تو حضرت عثمان نے کہا پھر تم مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بہرحال باغیوں کے دل اتنے زیادہ سنگ دل ہو چکے تھے، اتنے زیادہ پتھر ہو چکے تھے کہ اس تقریر سے بھی ان لوگوں کے دل نہیں پسی. بالآخر یہ لوگ حضرت عثمان کے گھر میں تو داخل نہ ہو سکے، اڑوس پڑوس کے گھروں میں داخل ہو کے ان کی چھتوں پہ چڑھے اور چھتوں کے ذریعے سے حضرت عثمان کی چھت پر آئے، پھر وہاں سے نیچے اترے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ آپ کے ساتھ تھی. ایک کے بعد ایک دو بیٹیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور دونوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہوا ہے. تیسرا نکاح حضرت عثمان نے حضرت نائلہ سے فرمایا تھا. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیا. حضرت عثمان نے کہا کہ تیرا باپ اس داڑھی کی بڑی عزت کرتا تھا. وہ شخص کہنے لگا داڑھی، میں تو ابھی اس کے ساتھ اور آگے ایک قدم اور آگے بڑھ کے تمہارے ساتھ ایک کام کرنے لگا ہوں. اس نے تلوار نکالی اور حضرت عثمان کے اوپر وار کیا. حضرت نائلہ اپنے شوہر کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ان کی انگلیاں کٹ کے دور جا گری. بہرحال کئی بار ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر، آپ کے سینے مبارک پر کیے گئے اور خون کا فوارہ نکل کے قرآن مجید کے اوپر گرا. جس قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے تھے، آج تک عرب کے میوزیم کے اندر یہ قرآن باقی ہے. اس پہ حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے، اس کے نشانات باقی ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پہلا سپارہ حضرت عثمان غنی تلاوت فرما رہے تھے، خون کا چھینٹا جن الفاظوں کے اوپر گرا وہ الفاظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب ان کے لیے اللہ کافی ہے. اور پھر یہی ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ شہید کیا، ان کا ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انجام کیا، عبرتناک انجام، کہ تاریخ میں ان کے پورے معاملات موجود ہیں، کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان کو عبرت کا نشان بنایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ان صحابہ کرام کے مبارک طریقوں پر چلنے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.